दीदार इश्कम की लास्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी इन 100 सब्सक्राइबर्स का थैंक यू कहना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और मेरे नॉवेल्स को पसंद किया। ऐसे ही मेरे नॉवेल्स को पसंद करते हुए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव के साथ शेयर करें और साथ साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। और अगर ऐसे ही आप मेरे साथ रहे तो बहुत जल्दी 100 सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाएंगे। और मैं पुरुम्मीद हूं कि मेरी एफर्ट्स के साथ आपका भरपूर सपोर्ट मुझे ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा मेरे वो व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी रिक्वेस्ट के साथ दीदार इश्कम की लास्ट एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। देखें, इस वक्त हम सिर्फ एक ही को बचा सकते हैं, या बेबी को या फिर मदर को। जल्दी से फैसला करें कि आप किसकी ज़िंदगी बचाना चाहते हैं। देखें, अगर आप बच्चे को बचाना चाहेंगे तो भी मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि वो 7th मंथ प्रेग्नेंट है और 7th मंथ चाइल्ड कम ही आगे ज़िंदगी से सर्वाइव कर सकते हैं। डॉक्टर फाइल और पेन इसके हाथ में पकड़ाती बाहर जा चुकी थी, जबकि वो फाइल और पेन अपने हाथ में पकड़े बेयकीनी से इसे जाता हुआ देख रहा था। मेरी आरज़ू को कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं होने दूंगा इसे। अम्मी, अम्मी, मेरी आरज़ू को कुछ नहीं होगा ना? वो इनका हाथ थामकर किसी बच्चे की तरह पूछ रहा था। मैं अपनी आरज़ू को कुछ नहीं होने दूंगा। ऊन ने एक पल में पेपर के खाली डिब्बे में टिक लगा दी, जबकि नर्स इसके हाथ से पेपर खींचकर वापस अंदर भाग चुकी थी। बाबा, मैंने ठीक किया ना? मैं इसको खो नहीं सकता, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। इसने अपने साथ खड़े बाबा से पूछा। 27 साल पहले मैंने भी यही फैसला किया था उन, लेकिन उस दिन ये मौजज़ा हुआ था कि तेरी माँ के साथ तू भी बच गया। बाबा ने प्यार से इसे पुचकारा, लेकिन वो बेयकीनी से इन्हें देख रहा था। आरज़ू मुझसे नाराज़ तो नहीं होगी ना? इसने कहा था इसे ये बच्चा किसी भी हाल में चाहिए। वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, वो मुझे तोहफ़ा देना चाहती थी। अम्मी, अम्मी, वो मुझसे नाराज़ तो नहीं हो जाएगी ना? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? ऊन इनका हाथ थामे पूछ रहा था। शायद वो अपनी सारी नाराज़गी, सारा गम, सारा दुख भूल चुका था। शायद वो इस वक्त ये भूल चुका था कि वो किसके सहारे बैठा है। शायद वो ये भूल चुका था वो किसके कंधे पर सर रख के रो रहा है। ना मेरी जान, मेरा बच्चा, आरज़ू तुझसे नाराज़ नहीं होगी, तू फिक्र ना कर, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अंदर ऑपरेशन जारी था, जबकि हर गुजरते लम्हे के साथ इसकी टेंशन बढ़ती जा रही थी। आपकी वाइफ अब खतरे से बाहर है, कुछ ही देर में इन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। नर्स इसे खुशखबरी सुनाई और वापस चली गई, जब ऊन ने बिना सोचे समझे जुबैदा को अपने गले लगाया था, जबकि बाकी डॉक्टरी कार्रवाई समीर और हारिस ने पूरी की थी। ऊन के इस मुश्किल वक्त में वो इसके सबसे बड़े सहारे बनकर इसके साथ खड़े हुए थे। शायद फैमिली होती ही इसीलिए है। ऊन ने कमरे में कदम रखा तो आरज़ू ने नज़रें फेर ली। पुप्पो, कह दीजिए इन्हें कि ये यहाँ से चले जाएं, मुझे इनका चेहरा नहीं देखना। कैसे ये अपने बच्चे को मार सकते हैं? आज उनकी खुद साहता नफ़रत की वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया। कह दे इनसे कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। भेजे इन्हें यहाँ से, मैं इनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। आरज़ू अपना सारा डर और खौफ भुलाए गुस्से से चिल्लाई थी। उनको यकीन नहीं आ रहा था कि आरज़ू इसे अपने ही बच्चे का कातिल कह रही थी। ऊन ने 2 कदम आगे बढ़कर इसे समझाना चाहा, जबकि आरज़ू की इस बात पर इसे बहुत गुस्सा आया था। ऊन बेटा, बाहर चलो, ये वक्त सही नहीं है, बाबा इसके करीब आकर कहने लगे। नहीं बाबा, देखें किस तरह से बात कर रही है वो मुझसे। वो मुझे मेरे बच्चे का कातिल कह रही है। ऊन गुस्से से इसकी तरफ बढ़ रहा था। बेटा प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो। इस वक्त वो इस कंडीशन में नहीं है कि तुम्हें या तुम्हारी किसी बात को समझ पाए। प्लीज़ चलो यहाँ से। वो इसका हाथ थामकर इसे बाहर ले आए। ऊन ने आरज़ू से मिलने की और बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इस वक्त बात नहीं सुन रही थी। इसका कहना था कि इसे ऊन से बात नहीं करनी। अगर वो अलग मकान में रहने की ज़िद ना करता तो ये सब कुछ ना होता। इसकी खुद साहता नफ़रत ने इनसे इनके बच्चे को दूर कर दिया था। क्या नहीं सोचा था इन दोनों ने अपने होने वाले बच्चे के लिए, और क्या हो गया। अगर इस दिन ऊन इसकी बात मानकर इसे जुबैदा के पास छोड़ जाता तो शायद आज इसका बच्चा बिल्कुल ठीक होता। इसे ऊन से कोई शिकायत नहीं होती। वो जानती थी कि ऊन को अपना बच्चा खोने का बहुत दुख है, वो भी इसके गम में बराबर शरीक है, लेकिन वो इसको इस तरह से माफ़ नहीं कर सकती थी।
اگر وہ اون کو اس طرح سے معاف کر دیتی تو وہ کبھی رشتوں کی اہمیت نہ سمجھ سکتا۔ آرزو کے پاس اون کو سمجھانے کا یہ آخری موقع تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے آرزو کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی وہ اسے اکیلا چھوڑ چکی تھی تاکہ وہ ان رشتوں کے بارے میں سوچے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور جب سے آرزو سے دور ہوا تھا وہ گھر والوں کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ شاید وہ ان کی اہمیت کو سمجھنے لگا تھا، ورنہ وہ آرزو سے واپس گھر چلنے کا کہہ چکا تھا، لیکن وہ اسے صاف انکار کر چکی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ واپس اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی اور نہ ہی اون کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ انہیں گھر آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، تب سے اون دوسرے کمرے میں سو رہا تھا۔ گھر میں سبھی لوگ اون کا بہت خیال رکھ رہے تھے۔ سب کا کہنا تھا کہ آرزو اسے معاف کر دے گی۔ اون صبح تیار ہو کر پولیس اسٹیشن جانے لگا تو زبیدہ نے زبردستی ناشتے کے لیے روک لیا۔ اس نے بہت انکار کرنے کی کوشش کی، لیکن زبیدہ نے اس کی ایک بات نہ سنی، تو مجبوراً اسے ناشتے کے لیے بیٹھنا پڑا۔ بیٹا، ویسے میں نے تمہارے لیے پراٹھا بنایا ہے، لیکن اگر تم کچھ اور کھانا چاہو تو میں ابھی بنا دیتی ہوں، زبیدہ نے بہت محبت سے کہا۔ نہیں، یہی ٹھیک ہے، میں کھا لوں گا، تھینکس، اون نے مروتاً کہا۔ تو پاس بیٹھے بابا مسکرائے۔ ماں کو کون تھینکس بولتا ہے؟ انہوں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ چپ رہیں، میرے معصوم بچے کو سکون سے ناشتہ کرنے دیں، صبح صبح اس کے پیچھے مت پڑ جائیے گا، زبیدہ نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تو بابا مسکرا دیے۔ مطلب بیٹے کے سامنے شوہر کی کوئی اہمیت ہی نہیں؟ انہوں نے تایا ابو کو دیکھ کر کہا تو وہ بھی مسکرانے لگے۔ بابا، آپ کو تو اپنی پڑی ہے، آج تو امی نے میرے لیے بھی پراٹھا نہیں بنایا، سمیر نے بیٹھتے ہوئے شکایت کی۔ اون اپنے ناشتے میں مصروف اپنی ہنسی دبا گیا۔ ارے نہیں، ابھی بناتی ہوں، تو منہ مت بنا، زبیدہ نے اٹھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، رہنے دیں، میں آپ کے لاڈلے کے ساتھ شیئر کر لوں گا، سمیر نے کہتے ہوئے اون کی پلیٹ سے بنا پوچھنے کی زحمت کیے کھانا شروع کر دیا۔ لیکن اون کو اس کی یہ حرکت بری نہ لگی تھی۔ ان دونوں میں کبھی ایسا رشتہ نہ رہا کہ وہ ایک ہی پلیٹ سے کھاتے، لیکن آج اون کو پہلی بار احساس ہوا تھا کہ وہ اس کا بھائی ہے۔ سمیر کی اس حرکت پر وہ بھی مسکراتے ہوئے اپنے ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ سمیر، مجھے ذرا میرے دوست کے گھر چھوڑ دو، بہت دن ہو گئے چکر نہیں لگایا، بابا نے سمیر کو مخاطب کیا۔ بابا، میری گاڑی تو ورک شاپ میں ہے، سمیر نے آخری نوالہ لیتے ہوئے کہا۔ میں چھوڑ دوں؟ اون نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں تو تم ہی چھوڑو گے، اور کون چھوڑے گا؟ سنا نہیں، جناب کی گاڑی بیمار ہے، ہسپتال میں پڑی ہے، بابا نے نارمل انداز میں کہا تو وہ مسکراتا ہوا گاڑی نکالنے چلا گیا، جبکہ سمیر نے ایک نظر زبیدہ کی طرف دیکھا جو آرزو کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ انہیں آرزو ٹھیک لگی تھی، اون کو ایک فیملی دینے کے لیے، ایک فیملی کا اعتبار دینے کے لیے یہ سب کچھ ضروری تھا۔ اون کا راستہ دوسری طرف تھا، لیکن وہ صرف ان کو چھوڑنے کے لیے اس سائڈ آیا تھا۔ گاڑی میں اون نے 2-3 بار آرزو کو فون کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا، تو پھر میسج کر دیا، پلیز کھانا کھا لینا۔ بابا اس کی ساری حرکتیں بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ فون نہیں اٹھا رہی؟ بابا نے آرام سے پوچھا تو اون نے انہیں دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ اسے وقت دو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بابا نے مسکرا کر کہا۔ اس کی ناراضگی ختم نہیں ہو رہی، تمہاری ماں بھی ایسے ہی ناراض ہوئی تھی، بابا نے کہا تو اون نے انہیں دیکھا۔ میں اور بچے نہیں چاہتا تھا، لیکن تمہاری ماں کا کہنا تھا کہ تم اس کے نصیب کی اولاد ہو۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ہمارے پہلے ہی 4 بچے ہیں، سنبھالنا مشکل ہے، لیکن تمہاری ماں نہیں مانی تو میں اس سے ناراض ہو گیا۔ لیکن تمہاری ماں کے لیے میری ناراضگی سے زیادہ تم اہم تھے، اسے تمہاری بہت فکر تھی۔ میں اخراجات سے گھبرا گیا تھا، میں 4 بچوں کو بہت مشکل سے پال رہا تھا، میں نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ ضد پر اڑ گئی، پھر تمہاری پیدائش میں تنگ دستی کی وجہ سے اس کی طبیعت مزید بگڑ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ماں یا بچے میں سے بس کسی ایک کو ہی بچایا جا سکتا ہے۔ زبیدہ نے کہا کہ اس کا بچہ بچا لیا جائے، لیکن اگر زبیدہ مر جاتی تو میں 5 بچے کیسے سنبھالتا ہوں؟ میں اسے اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بچوں کے لیے بچانا چاہتا تھا۔ میں ایک بچے کے لیے اپنے 4 بچوں کی زندگی کو داؤ پر نہیں لگا سکتا تھا۔ مجھے تمہارے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی پالنا تھا، میں مجبور تھا۔ جب آپریشن ہوا تو اللہ نے تمہیں اور تمہاری ماں دونوں کو بچا لیا، میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، ہاں، لیکن تمہاری ماں سے زیادہ نہیں۔ بابا پھر سے مسکرائے تھے۔ اون نے ایک نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا گیا۔ سمیر بچپن سے ہی بہت ڈرپوک تھا، اکثر نیند میں جاگ جاتا تھا، پھر کئی دن اس ڈر میں رہتا۔ میں نے ڈاکٹر سے مشورہ لیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ڈرپوک بچوں میں شامل ہوتا ہے، اسے ہر وقت ماں باپ کی ضرورت ہے، اس کا ڈر اسے ایک کمزور انسان بنا سکتا ہے جس کی وجہ سے اس کی آگے کی زندگی مشکل ہو سکتی ہے۔
یہی وجہ تھی کہ میں نے اور زبیدہ نے تمہیں تمہارے دادا کے حوالے کر دیا اور ہم سمیر پر دھیان دینے لگے۔ وہ تمہیں بہت چاہتے تھے، ہر وقت تمہیں اپنے قریب رکھتے تھے، جہاں جاتے تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ بابا نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس کے دادا اس سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں تھی تمہاری، وہ تمہارے بہت قریب تھے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ کب ہم تم سے اتنے دور ہو گئے۔ بابا کے چہرے کی اداسی ان کو شرمندہ کر گئی تھی۔ کوئی بھی والدین اولاد کو جان بوجھ کر مارنے کی کوشش نہیں کرتے، اور تم ہمیں قاتل کہتے ہو، وہ اسے مزید شرمندہ کر گئے۔ تم پانچوں ہمارے بچے ہو، تم سب ہمارے لیے ایک برابر ہو، خاص کر کے تم جو سب سے چھوٹے تھے، پر ہمیشہ وہ سب کچھ کرتے جس سے مجھے غصہ آتا ہے۔ تم اپنی غلطیوں کی وجہ سے مار کھاتے تھے۔ بہت اچھے اور شریف بچے نہیں بلکہ بہت شرارتی بچے تھے۔ کیا جاتا اگر میری بات مان کر خاندانی کام سنبھال لیتے؟ یونیفارم پہن کر بیٹھے ہو، بابا نے اس کی یونیفارم پر چوٹ کرتے ہوئے کہا تو اون مسکرایا۔ اب گاڑی واپس لے کر چلو، میرے دوست کا گھر پیچھے چھوٹ گیا ہے، بابا نے کہا تو اون نے پیچھے دیکھا۔ واقعی گھر بہت پیچھے چھوٹ چکا تھا، شاید ان کی باتوں میں اسے سمجھ نہ آیا۔ آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ وہ منہ بسور کر بولا۔ کیونکہ اور بہت کچھ بتانا تھا، یہ زیادہ ضروری تھا۔ بابا مسکراتے ہوئے گاڑی سے اترے تو وہ بھی ان کے پیچھے گاڑی سے اتر کر ان کے سامنے آیا اور جلدی سے ان کے سینے سے لگ گیا۔ آئی ایم سوری بابا، میں نے شاید بہت ساری غلطیاں کی ہیں، لیکن سب کے لیے سوری، مجھے پتا ہے آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ وہ ان کے سینے سے لگا کسی بچے کی طرح بول رہا تھا۔ بابا نے اسے خود میں بیچا۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اون، تم میرے بچے ہو، میرے لیے بہت اہم ہو۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے کہہ رہے تھے تو وہ کھل کر مسکرایا۔ معافی مانگنا اتنا بھی مشکل نہیں تھا جتنا وہ سوچ رہا تھا۔ وہ شام کو گھر آیا تو زبیدہ کچن میں کچھ کر رہی تھی۔ وہ ان کے پاس کچن میں ہی آ گیا اور انہیں دیکھنے لگا۔ کیا ہوا اون، بھوک لگی ہے؟ زبیدہ نے فکر مندی سے پوچھا تو اون نے ہاں میں گردن ہلائی۔ میرا بچہ، میں ابھی روٹی ڈالتی ہوں۔ وہ جلدی سے آٹا نکالنے لگی۔ میں کھیر کھاؤں گا، اس نے فرمائش کی۔ ہاں میری جان، میں ابھی بناتی ہوں، زبیدہ نے خوشی سے کہا اور اس کے لیے کھیر بنانے کا سامان نکالنے لگی۔ میں آپ کو بہت تنگ کرتا ہوں، آپ مجھ سے ناراض کیوں نہیں ہوتی؟ اس کے اچانک سوال پر زبیدہ نے اس کی طرف دیکھا۔ اگر میں تم سے ناراض ہو جاتی تو تم مجھ سے اور زیادہ ناراض ہو جاتے، تم تو پہلے ہی مجھ سے ناراض رہتے ہو۔ تم تنگ نہیں کرتے، تم جب غصہ ہوتے ہو تو ہم سے دور چلے جاتے ہو اور پھر مہینوں مہینوں واپس لوٹ کر نہیں آتے تھے۔ میں تمہارا انتظار کرتی رہ جاتی۔ زبیدہ نے اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ تھپڑ کیوں نہیں لگاتی تھی مجھے؟ لگا دیتی تو ساری عقل ٹھکانے آ جاتی۔ آج اس کا انداز بہت الگ تھا۔ بابا نے آتے ہی انہیں صبح کی ساری روایت سنائی تھی۔ تیری شکل بہت معصوم تھی، مارنے کا دل نہیں کرتا تھا، کبھی تھپڑ نہیں لگایا تجھے، اور تیرے دادا تو ویسے بھی تجھے کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے، زبیدہ نے مسکرا کر کہا۔ اس کی اور دادا کی محبت تو اس گھر میں مثالی تھی، ہر کوئی ان کی محبت سے واقف تھا۔ جلدی بنائیے نا، مجھے بھوک لگی ہے، اون نے کہا تو زبیدہ نے جانتے ہوئے بھی ابھی بہت وقت لگے گا کھیر دیکھنے لگی۔ بس تھوڑی دیر میں بن جائے گی، زبیدہ نے مسکرا کر اسے دلاسا دیا۔ تم ایسا کرو، فریش ہو جاؤ، تب تک تمہاری کھیر تیار ہو جائے گی۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ تیار کریں، تب تک میں نہا کے آتا ہوں، اور سمیر کو مت دکھائیے گا کہ وہ بھوکا ساری چٹ کر جائے گا، یہ ساری میری ہے، میں اکیلا کھاؤں گا۔ میں آپ سے معافی مانگتا ماں، لیکن صبح بابا نے کہا تھا کہ ماں کو بھی کوئی تھینک یو بولتا ہے، تو پھر میں نے سوچا ماں کو تو کوئی سوری بھی نہیں بولتا، اور جانے سے پہلے بڑے پیار سے ان کا گال چوم کر گیا۔ آرزو کی کہی ہر بات سچ ثابت ہوئی تھی۔ اون ان لوگوں سے دور ہوا تھا تو وہ لوگ بھی اون سے دور ہونے لگے۔ وہ اسے ایک فیملی کا اعتماد نہیں دیتے تھے جن پر وہ بھروسہ کرے، لیکن آرزو کی بات مان کر وہ سب اون کے قریب آنے لگے تھے، اور اون بھی ان کے بہت قریب آ چکا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا، ان سب سے مل کر ہنسی خوشی رہنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ سب کو سمجھ چکا تھا، وہ سب بھی اس کا خیال رکھنے لگے تھے، اور وہ بھی ان کے ساتھ خوش تھا۔ عمر بھی اب کافی مطمئن تھا، وہ بھی اس کی عقل ٹھکانے لگنے پر بہت خوش تھا، لیکن آرزو اب بھی اس سے ناراض تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آرزو کو کیسے منائے۔ وہ اب بھی الگ کمرے میں سوتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک آرزو خود اسے کمرے میں نہیں بلائے گی وہ کمرے میں نہیں جائے گا، اور آرزو اس سے کچھ نہیں کہتی تھی۔
نہ وہ اس سے بات کرتی تھی اور نہ ہی اس کے انداز سے وہ ناراض لگ رہی تھی۔ گھر میں سبھی اس کی بے چینی سے واقف تھے، لیکن بابا کا کہنا تھا یہ ان دونوں کا پرسنل میٹر ہے جس میں کوئی نہیں بولے گا۔ ان کو احساس ہو رہا تھا کہ فیملی کیا ہے، اس فیملی کی اہمیت کیا ہے۔ شام کی چائے پر وہ سب کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا، تایا ابو اور ابو کے بچپن کے قصے سنتا، تائی امی اور امی کی باتیں، حارث اور سمیر کی شرارتیں، بڑے بھائیوں کی ڈانٹ، بہنوں کی فرمائشیں۔ وہ کتنے سالوں سے یہ سب کچھ مس کر رہا تھا۔ اب وہ اکثر شام کو گھر جلدی آنے لگا۔ کسی نے نہیں کہا تھا اسے، لیکن پھر بھی وہ اپنا وقت ان لوگوں کے ساتھ گزارنے لگا تھا۔ عمر کو جب پتہ چلا کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش ہے، وہ شام کے بعد اکثر ہی اس کی ڈیوٹی بھی سنبھال لیتا۔ حارث اور سمیر اس کے ساتھ بھی شرارتیں کرنے لگے، کہنے کہ وہ اس کے بڑے بھائی تھے، لیکن امی اور بابا ہمیشہ ان دونوں کو ڈانٹتے رہتے۔ کتنے پیارے تھے اس کے سب گھر والے، اور وہ ان سے دور تھا۔ آج وہ یہ سب کچھ کھونے کی وجہ سے پچھتا رہا تھا۔ ان خود ساختہ فاصلوں کی وجہ سے اس نے بہت کچھ کھو دیا تھا، لیکن اب اور نہیں۔ اون جاؤ، بجلی کا بل بھر کر آؤ، بھیا نے اسے مخاطب کیا۔ میں تو کبھی بھی بجلی کا بل بھرنے نہیں گیا، وہاں کون کرتا تھا؟ اون سمجھ چکا تھا کہ ان کا اشارہ دوسرے گھر کی طرف تھا۔ وہاں تو نوکر تھا۔ اون نے فوراً جواب دیا، ہمارے باپ نے یہاں کوئی نوکر نہیں رکھا، چل بیٹا فٹافٹ سے جا کر بل بھر کے آ۔ مگر بھیا مجھے تو نہیں آتا، اون نے پریشانی سے کہا۔ بیٹا 2 مہینے بھرے گا تو تیسرے مہینے خود ہی آ جائے گا، بھیا نے مسکراتے ہوئے ایک ذمہ داری دی تھی۔ اون نے ایک نظر بل کی طرف دیکھا اور پھر دروازے کے پیچھے نیلا دوپٹہ۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کھل کے آئی۔ اس کی بیوی اس سے بات کرے یا نہ کرے، لیکن چھپ چھپ کر دیدار ضرور کرتی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گیا۔ وہ پورے 2 گھنٹے ہوار ہونے کے بعد بجلی کا بل جمع کروا کے آیا تھا۔ آؤ اون، ہم مہرش کی شادی کی بات کر رہے ہیں، انیسا نے اسے آتے دیکھ کر کہا۔ وہ لوگ کافی وقت سے مہرش کی بات چلا رہے تھے، پھر کچھ دن پہلے رشتہ لے کر باقاعدہ آئے۔ مجھے یہ رشتہ بہت اچھا لگا، اپنے لوگ ہیں، بیٹی خوش رہے گی۔ مجھے تو حسن بہت اچھا لگتا ہے، تایا نے اسے مخاطب کیا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں ہاں کر دینی چاہیے، لیکن پھر بھی تم ایک بار چھان بین کر لو، آخر بڑے بھائی ہو تم لوگ، اور اگر تم لوگوں کو مناسب لگے تو ہم ہاں کر دیں گے۔ تایا ابو سب کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، ہاں حسن ہے تو بہت اچھا، لیکن ایک بار ٹھیک سے چھان بین کر کے ہی ہاں کریں گے، سمیر نے کہا۔ اون بیٹا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تایا ابو نے امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ انہیں دیکھ کر مسکرایا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا۔ اون ان کی امید پر پورا اترتے ہوئے بولا۔ مہرش کی شادی کی ساری ڈیکوریشن میں اور حارث کریں گے، سمیر نے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تم دونوں کو کچھ بھی کرنے کی، زرش کی شادی پر کتنا کباڑا کیا تھا تم نے، اس کو ڈیکوریشن کون بولتا ہے؟ اولڈ فیشن، کچھ تو یونیک کرو۔ اون، تم ہماری توہین کر رہے ہو، سمیر کو صدمہ ہوا تھا۔ وٹ ایور، اون نے اسے اگنور کرتے ہوئے پھر سے اپنی بات شروع کی۔ یہ سب کچھ میں اور عمر سنبھال لیں گے، تم اپنی ڈیکوریشن اپنے پاس رکھو، مہرش کی شادی کی ساری تیاری میں کروں گا۔ اس نے دروازے سے آتی مہرش کو دیکھ کر کہا تو وہ شرما کے واپس اندر چلی گئی۔ وہ گھر آیا تو آرزو سب کے ساتھ بیٹھی تھی، وہ بھی ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ آرزو نے اس سے کوئی بات نہ کی، بلکہ وہ تو ہانیہ کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ بابا اس سے باتیں کرنے لگے، جبکہ اس کا سارا دھیان آرزو پہ تھا۔ ان کا الگ الگ کمرے میں سونا گھر میں کسی سے بھی چھپا نہ تھا۔ گھر میں سب کو پتا تھا آرزو اور اون میں اب تک کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا، اب سب کچھ ٹھیک ہونے لگا تھا سوائے آرزو اور اون کے۔ امی نے آج ان دونوں سے بات کرنے کے بارے میں سوچا تو بابا نے منع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تمہیں بیچ میں پڑنے کی ضرورت نہیں، وہ ان دونوں کا مسئلہ ہے، خود ہی ہینڈل کر لیں گے۔ وہ رات 12:30 بجے کے قریب گھر واپس آیا۔ ڈیوٹی کی وجہ سے آج وہ بہت لیٹ ہو گیا تھا۔ اس کا ارادہ چپ چاپ کمرے میں جا کر سونے کا تھا۔ وہ دبے پاؤں اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب اچانک لائٹس آن ہوئی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، سب اونچی آواز میں گاتے ہوئے ایک کمرے سے باہر نکلے۔ ہیپی برتھ ڈے ڈیئر اون، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ سب کے ساتھ آرزو ہاتھ میں کیک لیے اس کے قریب آئی۔ اون کو یاد تک نہیں تھا کہ آج اس کا برتھ ڈے ہے، لیکن اس کی فیملی کو یاد تھا۔ شاید ہی اس سے پہلے اون نے اپنی فیملی کے ساتھ اس طرح کی کوئی خوشی منائی تھی۔ سب سے پہلے زبیدہ نے اس کا چہرہ چوم کر اسے مبارکباد دی، پھر اسے گلے لگا لیا۔ آرزو نے فی الحال صرف اسے ہیپی برتھ ڈے کہا تھا، جبکہ اس کی امید کے برعکس عمر بھی یہی تھا۔
जल्दी काट केक, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। इसके केक के चक्कर में मैंने डिनर भी नहीं किया। समीर ने छुरी इसके हाथ में पकड़ते हुए ज़बरदस्ती केक कटवाना चाहा, जबकि ऊन मुकम्मल नखरे दिखाने के मूड में था। फिर आखिरकार इसने समीर की दुहाई सुनते हुए केक काटा और सबको केक खिलाने के बाद एक छोटा सा पीस इसके मुंह में डाला। अब एक केक खिलाने की भी रिश्वत लेगा क्या? वो ज़बरदस्ती इसके हाथ से खाते हुए बोला, जबकि इनकी हरकतों पर सब घर वालों के कहके बुलंद हो रहे थे। चलो बच्चा पार्टी, अब सब लोग सो जाओ, सुबह हम ऊन की बर्थडे पार्टी करेंगे। बाबा ने सबको अपने कमरे की तरफ भेजा तो ऊन दूसरे कमरे की तरफ जाने लगा। ऊन जी, हमारा कमरा इस तरफ है, आरजू ने इसे पीछे से आवाज़ देकर पुकारा, जबकि बाबा अम्मी के कंधे पर हाथ रखकर अपने कमरे की तरफ जाते हुए मुस्कुराए। वो बिना कुछ बोले इसके पीछे आहिस्ता आहिस्ता चल दिया। ऊन बिना कुछ बोले बेड पर लेट गया। इसे लग रहा था कि आरजू अब भी इससे नाराज़ है। आप मुझसे नाराज़ हैं? आरजू इसके करीब बैठकर पूछने लगी। मैं नहीं तो मैं तुमसे क्यों नाराज़ होऊंगा? नाराज़ तो तुम हो मुझसे। इतने दिनों से कितनी कोशिश कर चुका हूँ, पर तुम मानती ही नहीं। आरजू के इस तरह से अपने करीब आने पर वो बैठ गया। आपको क्या लगा ऊन जी, मैं आपसे नाराज़ हूँ? मैं आपसे नाराज़ नहीं थी। मैं बस आपको बताना चाहती थी कि ये लोग आपके अपने हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। आपसे दूरी इन्हें तकलीफ़ पहुँचा रही है। मैं आपसे इसलिए बात नहीं कर रही थी ताकि इन सब से बातें कर सकें। मैं जानती थी कि आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे नाराज़ हो जाती हूँ। मेरी नाराज़गी की वजह से आप ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे, आप इसी घर में रहेंगे। मैं जानती थी कि आप पुप्पो की मजबूरी को समझेंगे। ये सब लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं ऊन जी, आपने देखा ना? आरजू ने यकीन से कहा तो वो मुस्कुरा दिया। हाँ आरजू, ये सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे कितना चाहती हो। तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। अब तुम मुझे बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। वो इसके चेहरा अपने करीब करते हुए बोला तो वो नज़रें झुका गई। नहीं आरजू, अब ये नज़रें झुकाने का कोई फ़ायदा नहीं। आज तो तुम्हें बताना होगा कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। ऊन बज़िद हुआ तो वो इसके सीने में सर छुपा गई। मेरे खुद साख्ता बनाए गए फासलों की वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया। अब मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आज भी तुम ना बुलाती तो मैं मर जाता। ऊन ने इसे मज़ीद खुद में समेटते हुए शिद्दत से कहा तो आरजू ने अपना हाथ इसके लबों पर रख दिया। आप जब इस तरह से बातें करते हैं तो मेरा दिल करता है कि मैं आपका कान पकड़ के बाबा के पास ले जाऊं और बहुत सारी डांट पड़वाऊं। आरजू ने कहा तो वो मुस्कुराया। सुबह ले जाना, इस वक्त मुझे खुद से प्यार करने दो, बहुत तड़पा हूँ तुम्हारे बगैर। वो इसके लबों पर अपने होंठ रखते हुए बोला तो आरजू ने शर्मा कर अपना आप इसको सौंप दिया। आई लव यू आरजू, मुझसे कभी दूर मत जाना, तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो। इसका नाजुक वजूद खुद में समेटे हुए वो इसे किसी और दुनिया में ले जाने लगा और आरजू इसकी शिद्दत में पिघलती सिर्फ इसी की होकर रह गई। 2 साल बाद अपने चेहरे पर नरम लम्स महसूस करते ही ऊन की आंखें खुल गई। इसने बड़ी मोहब्बत से अपनी छोटी सी परी को देखा जिसे आरजू अभी बेड पर छोड़कर गई थी। ऊन को जागते देखकर वो अपनी गोल गोल आंखें मटकाती खिलखिलाकर मुस्कुराई। ऊन ने करीब से दूध की बोतल उठाई और फिर इसे उठाकर अपनी गोद में रखा, क्योंकि इसकी गुड़िया के नाश्ते का वक्त हो चुका था। ऊन कभी इसके चेहरे को चूमता तो कभी नन्हे हाथों को। ऊन को खुद भी पता न चला कि ये छोटी सी जान कब इसकी जान बन गई। अगले महीने इसका पहला बर्थडे था, जिसे वो बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करने वाला था। ऊन फ्रेश होकर अपनी परी को उठाकर नीचे आया तो समीर का बेटा, जिसने अभी अभी चलना शुरू किया था, जुबैदा का दुपट्टा थामे इसके पीछे चल रहा था। इसने अपनी परी को समीर की गोद में रखा और अहल समीर का बेटा उठाकर अपने करीब किया, जबकि इसकी ये हरकत इसकी नन्ही परी को पसंद न आई थी, जिस पर वह अपने मुंह के डिज़ाइन बनाती रोना शुरू कर चुकी थी। ओ यार ऊन, मेहरबानी करो, तुम अपनी लाडली को संभालो, मैं अपने बेटे को संभाल लूँगा, समीर ने इसे रोते हुए देखकर कहा। कभी कभी तुम्हारी बेटी को देखकर सोचता हूँ, ये तुम्हारी बीवी को तुम्हारे पास नहीं आने देती तो तुम्हारी दूसरी औलाद को क्या आने देगी। ऊन के उठाते ही वो चुप हो गई थी, जबकि इसकी बात सुनकर आरजू सोच में पड़ गई थी। परी सोई तो ऊन ने इसे उठाकर बेबी कॉट में रखा। अगले महीने इसका पहला बर्थडे था, जिसे वो बहुत धूमधाम से मनाना चाहता था। ऊन जी, आरजू की पुकार पर लैपटॉप में मसरूफ़ वो इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। जी ऊन जी की। वो इसके करीब हुआ। परी आपसे बहुत प्यार करती है, अगर हमारा कोई और बेबी हुआ तो मुझे अकेले पालना पड़ेगा, आरजू ने मासूमियत से पूछा। ऊन खुलकर मुस्कुराया।
क्यों? वो हम दोनों का बच्चा होगा, हम दोनों इसे पालेंगे। वो इसे मज़ीद खुद से करीब करते हुए बोला। वैसे तुम्हें इतनी फ़िक्र क्यों हो रही है? कहीं ऐसी कोई बात तो नहीं? ऊन ने शरारत से कहा। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि आपकी लाडली आपको मेरे साथ शेयर नहीं करती तो हमारे दूसरे बच्चे के साथ क्या करेगी? और आप भी तो इससे इतना प्यार करते हैं कि शायद ही इतना प्यार हमारे दूसरे बच्चे को दे सकें। तुम इतना मत सोचा करो, फिक्र मत करो। मैं अपने 20 बच्चों को एक साथ एक जैसा प्यार दे सकता हूँ और इसके बाद भी तुम्हारे लिए मज़ीद प्यार का अरेंजमेंट कर सकता हूँ। ऊन शरारत से कहते हुए इसके चेहरे पर झुका और एक हाथ से लाइट ऑफ कर दी। 20 बच्चे? अंधेरे में इसे आरजू की सहमी हुई आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद ऊन का ज़िंदगी से भरपूर कहका बेसाख्ता था। इसी के साथ दीदारे इश्कम का एख्तिताम होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये नावल बहुत पसंद आया होगा। नावल पसंद आने पर इस नावल को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एपिसोड आपको ईजीली मिल सके।